یہ کہتے ہیں کہ میری 21 سالہ بیٹی ہے، اس کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تو کوئی پیر صاحب تھے، انہوں نے کوئی تعویذ دیا اور کہا کہ آپ کو بیف نہیں کھانا، چکن نہیں کھانا شاید، اور چائے نہیں پینی اور 7 اپ نہیں پینی 1 سال تک۔ اس طرح کی قیودات کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اب وہ پیر صاحب سن رہے ہوں گے تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ عمومی طور پہ جب میں شریعت بیان کرتا ہوں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کو شریعت کوئی منع نہیں کرتی۔ ہاں، اگر طبی نقطہ نگاہ سے کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا کہ اس وقت بڑے کا گوشت کھانا آپ کی بیٹی کے لیے نقصان کا باعث ہے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن روحانی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 7 اپ کیوں منع کر دی یہ بتائیے؟ چلیں بیف کا تو کوئی مسئلہ سمجھ میں بھی آئے، 7 اپ منع، چائے منع، کوئی منع نہیں ہے، بالکل کوئی منع نہیں ہے۔ ان سے آپ دائرہ ادب میں رہ کر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، کیونکہ شریعت نہ میری ہے نہ کسی پیر صاحب کی ہے، شریعت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان سے پوچھئے کہ نبی کریم نے کہاں منع فرمایا، یہ بتائیے۔ لیکن مجھے یقین ہے جب آپ یہ کریں گے تو سیخ پا ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، دھمکیاں دیں گے، جہنم کے عذاب کی وعیدیں سنائی جائیں گی۔ یا تو ہر بات آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیجئے، اور یا پھر مطلب یہ کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ایسی ایک صاحب ہیں، وہ یو کے سے کوئی امریکہ کے اندر آئے، میں نے اپنی کتاب میں بھی اس واقعے کو لکھا ہے۔ وہ کسی نے کہا جی ہمارے کچھ پریشانی ہے، کہا تمہارے گھر میں بہت ساری بلائیں ہیں، میں ان کو نکالتا ہوں، تم باہر آ جاؤ، اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ جانا اور کوئی شیشہ کھلا ہوا نہ ہو، بس۔ وہ ان کو بٹھا دیا، وہ کچھ کرا کے پیسے لیے اور غائب ہو گئے۔ اب ان سے پوچھیں کہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، شیشے چڑھا لو، بلا یعنی باہر آ کے بیٹھ جائے گی کہ بھئی شیشے نیچے کرو، میں اندر آنا چاہتی ہوں، ویسے نہیں آ سکتی وہ اندر۔ عجیب و غریب، یعنی یہ پراسرار قسم کی قیودات بعض اوقات خامخواہ لگا کر سامنے والی کے نفسیات سے کھیلا جاتا ہے۔ اس طرح کے نفسیات سے ہماری عوام بھی مروب اور متاثر ہو جاتی ہے۔ اسے لے جاؤ کسی پرانے قبرستان میں جانا، پرانی قبر کے پاس قریب ایک درخت ہو، اس کو کھودو، اس کی جڑ کے اندر یہ ڈالو، اوپر پہلے ایک پتھر رکھنا، پھر مٹی ڈالنا، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر کے واپس آ جانا۔ وہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، بھئی یہ تو بڑی گہری گہری باتیں ہیں، حالانکہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، خود ساختہ باتیں، اپنی بنائی ہوئی باتیں، اور ان کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے پراسرار انداز میں ان کی توجہ کو حاصل کر لینا، ان کے دل میں بے جا خوف پیدا کرنا، ڈر پیدا کرنا۔ یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ناراض نہ ہو میری بات سے، ایک تو شریعت ہوتی ہے، شریعت ہمیں بعض چیزوں سے ڈراتی ہے، اور ایک ہم چاہتے ہیں ہم کچھ ایسی چیزیں ایجاد کر لیں جس کی بنا پر لوگ ہماری وجہ سے خوفزدہ ہوں اور ہم ہی اس کے سردار اور ٹھیکیدار بنیں، اور ہم ہی کہیں یہ کرنا یہ نہیں کرنا، شریعت کو لوگ پوچھے ہی نہیں۔ تو اب ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ بعض اوقات پھر شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کی ہدایات پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ پیر صاحب کیسے ہیں، کامل ہیں، ناقص ہیں، مجھے نہیں پتہ، لیکن ان قیودات سے مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب مناسب انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ بچی کو کھلائیں پلائیں زبردست قسم کا، ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں، اس کے بعد روحانی علاج کروائیں۔ آپ میری کتاب قرب الہی لے لیں، اس کے ایک حصے کے اندر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وہ وظائف ڈال دیے ہیں کہ دنیا اور آخرت کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، یعنی پریشانی کا، جو اس سے حل نہ ہو جائے۔ بات ہمارے اعتقاد اور اعتماد کی ہے، ہمیں نہ اللہ پہ اعتماد ہے، نہ قرآن پہ، نہ نبی پہ۔ ناراض مت ہوئیے گا، کیونکہ ہم قرآن سنائیں، ہم سرکار کے وظیفے دیں، اس کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں ہے۔ ایک عامل جو اپنے پاس سے کوئی وظیفہ دے دے گا، ہم کہیں گے بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کے سامنے اگر رش لگا ہوا ہے تو پھر ہمیں شریعت سمجھ میں نہیں آتی، ہم کہتے ہیں رش چونکہ زیادہ ہے اس کے پاس کچھ ہوگا۔ حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ وہ کس وجہ سے آپ اس کے پاس آئیں، اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہے۔ تو اللہ کی رحمت کس کی طرف متوجہ ہوتی ہے؟ جو قرآن و حدیث و شریعت پہ چل رہا ہو، نہ یہ کہ جو قرآن و حدیث و شریعت سے ہٹ کر چل رہا ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائے گا، وہ تو فیض سے محروم ہوتا ہے۔ پبلک کا جمع ہو جانا، یہ تو آج کوئی پڑوسی ملک کا فلم ایکٹر آ جائے تو دیکھیں آپ روڈ کے اوپر اتنا رش لگ جائے گا، ہزاروں کا مجمع ہو جائے گا، بڑے بڑے گانے کے پروگرامز ہوتے ہیں اس کے اندر دیکھ لیں، پبلک دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ملینز کی تعداد کے، کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ اس گانے کو سن رہے ہوتے ہیں، تو پبلک کے جمع ہونے سے کسی کے حق ہونے کا کہاں سے تعلق ہو گیا؟ تو بہرحال آپ بچی کو کھلائیں پلائیں، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، 7 اپ بھی پلائیں۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ میں نے یہ سنا تھا کہ کھانے کے بعد اگر کوئی 3 بار سورہ قریش پڑھ لے تو اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا۔ جب میں نے کسی خاتون کو بتایا تو انہوں نے کہا اس کے ترجمے میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طرح کی روایت آپ نے سنی ہوں گی، یہ باقاعدہ کوئی حدیثوں کے اندر عمومی طور پہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور سنی سنائی بات، کسی کے تجربے میں کوئی بات آئی، کوئی عامل صاحب نے بات بیان کر دی، تو ہر عامل اس طرح کے وظائف دینے کے سلسلے میں قابل اعتماد نہیں ہوتے۔ بعض خود ہی ایجاد کر کے چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سی شفاؤں کا تعلق کسی بھی وظیفے سے خود ہی جوڑ کر 10 دفعہ یہ پڑھ لیں شفا ہو جائے گی، پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے یہ معلوم نہیں، بس بولتے سینہ بسینہ آ رہا ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا ہے، کون بڑا ہے، اس کو کہاں سے ملا تھا، کوئی اس کا سند نہیں، کچھ نہیں۔ اس لیے اس قسم کی چیزوں کو باوثوق ذرائع سے بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔
لیکن جو آپ کی سہیلی نے کہا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس آیت کے ترجمے میں کوئی ایسی چیز موجود ہوگی تبھی ہوگا۔ اگر میں سورہ اخلاص کو برکت کے لیے پڑھوں تو بتائیں برکت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حالانکہ ترجمے میں کہیں برکت کا ذکر نہیں ہے کہ اس کو پڑھو گے تو برکت ملے گی، تو ان کا خیال بھی یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لیلافی قریش جو ہے یہ کھانے سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے، جو میں بھی آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر، اور یہ ہوتی ہے اس کے لیے اگر کھانے پہ سفلی وغیرہ کروایا ہو، بعض اوقات کھانے کے ذریعے اس پہ جادو ٹونا کر کے گندی چیز پڑھ کے ملا دیتے ہیں اور وہ کھلا دیتے ہیں، جس سے وہ کھانا جب پیٹ میں جاتا ہے تو رگوں کے اندر وہ چیز سرائیت کر جاتی ہے اور عمومی طور پہ بیماری کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ سفلی پھر رگوں کے اندر پھیل جاتا ہے، اس کے اثرات پھیل جاتے ہیں۔ اس اثر کو زائل کرنے کے لیے ایک مرتبہ سورہ قریش اگر کھانے سے پہلے پڑھی جائے تو یہ مطلب کہا گیا ہے، لیکن وہی میں اگر آپ کو بیان بھی کر رہا ہوں تو میں باوثوق یہ نہیں کہوں گا کہ یہ حدیث میں آیا، فلاں میں آیا، ٹھیک ہے؟ کسی کے تجربے میں آیا، ٹھیک ہے، کوئی کرے ٹھیک، نہیں کرے تو نہ کرے، لیکن بعد کی روایت تو یہ اس طرح کا کوئی میں نے نہیں سنا ہے۔ تو دونوں اپنی اپنی تھوڑی سی غلط فہمیوں کو دور فرما لیں۔ ایک بہن نے پوچھا کہ ہم جیسے بعض وقت باہر جا رہے ہوتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے تو ہم فوراً ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو جی بالکل صحیح ہے۔ ویسے تو خواتین کے لیے افضل اور مستحب یہ ہوتا ہے کہ اذان کے بعد مردوں کی جماعت کے اختتام کا انتظار کر لیں، یہ بیسٹ ہوتا ہے، یہ نہیں مستحب طریقہ یہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو یہ تو آپ نے اذان کا کہا، اگر آپ نے ٹائم دیکھا کہ عصر کا وقت مثال کے طور پہ شروع ہو گیا ہے اور ابھی قریبی مسجد میں اذان نہیں ہوئی تو آپ نماز پڑھ کے جا سکتی ہیں، کیونکہ عورتوں کے لیے نماز کا تعلق وقت سے ہے، حقیقتاً اذان سے نہیں۔ اذان کا تعلق تو جماعت، اذان اس لیے دی جاتی ہے تاکہ مردوں کو پتہ چلے، وہ ہوشیار ہو جائیں اور مسجد کی طرف آئیں، پھر اقامت جو ہے وہ جماعت کے اسٹارٹ یا آغاز ہونے کی خبر دیتی ہے، تو اس لیے۔ لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے کہ وہ اذان کا انتظار کریں، اس کے بعد جب مردوں کی جماعت ختم ہو جائے پھر اپنی نماز پڑھیں، یہ افضل ہے۔ ہاں لیکن فجر کے اندر اولا یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی پڑھ لیں، کیونکہ اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا عورت کے لیے افضل ہے، باقی چار کے اندر یہی رکھنا چاہیے، لیکن اس طرح کی جو آپ نے کنڈیشن بیان کی وہ معاف ہے، وہ علیحدہ ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ کسی کرسچن کا ہماری مسجدوں میں آنا کیا حکم رکھتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو اس میں ہم نے بتایا تھا آپ کو مجبوری کی صورت ہوتی ہے جس میں آپ اپنے ذاتی کوشش یا کسی قسم کی رائے کو دخل دے ہی نہیں سکتے ہیں، جیسے باہر کے ملکوں میں اگر گورنمنٹ کی طرف سے مختلف اسکولز کے بچے مختلف مذہبی مقامات پر وزٹ کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے ٹیچرز بھی آتی ہیں اور وہ مسجدوں کے اندر بھی آتے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو چرچز کے اندر اور مندروں کے اندر بھی لے کے جاتے ہیں تاکہ تمام مذاہب کو قریب سے دیکھا جائے۔ اب اس میں تو آپ روک ہی نہیں سکتے، روکنے کا مطلب فتنہ فساد ہے، یہ ایک مجبوری کی صورت ہے، اس میں تو بالکل آ سکتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے کہ کسی صحیح ضرورت کی بنا پر، یہ مثال کے طور پہ آپ کو مسجد کا کام کروانا ہے اور کوئی مسلمان وہاں پر مل ہی نہیں رہا اور کرسچن ہے تو پھر مجبوراً اس کو لایا جائے گا اور اس سے کام کروایا جائے گا، یا بعض اوقات مسلمان موجود ہوتا ہے لیکن کرسچن انجینئر ہے، اس کی مہارت زیادہ ہے، وہ زیادہ اچھی ٹیکنیک سے چیزیں بنا سکتا ہے۔ جیسے مسجد نبوی کے بارے میں بھی مجھے مطلب یہ کہ میری معلومات کے مطابق غلط بھی ہو سکتی ہیں کہ اس میں بھی بہت سے کرسچنز نے کام کیا ہے، غیر مسلمین نے، تو یہ مطلب ایک ضرورت کے تحت آتا ہے، اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے۔ تیسری صورت ہوتی ہے کہ جب اس کو آنے دینا ہماری مجبوری نہیں بلکہ بغیر مجبوری کے واجب ہو جاتا ہے کہ آنے دیں، وہ صورت ہوتی ہے کہ جب وہ اسلام قبول کرنے کی نیت سے آنا چاہتا ہے، تو اب اس کو روکنا بالکل غلط ہوگا۔ اگر اس مسجد میں مثال کے طور پہ کوئی عالم دین ہے اور وہ آنا چاہتا ہے تو اس پہلی فرصت میں اس کو لائیں، اور زور زبردستی تو کوئی ہے ہی نہیں، اگر وہ اپنی مرضی سے آ رہا ہے تو بالکل آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو صورتحال ہے وہ منع ہوگا کہ مطلب ایک ویسے ہی کوئی اپنے دوست کو لے گئے، چلا آ جائے یار مسجد میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہ تو مسلمان بھی عام بات نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ غیر مسلم، کیونکہ بہرحال کرسچنز جو ہیں وہ چونکہ غسل کے فرائض پورے نہیں کرتے تو حالت جنابت میں تو ہر وقت رہیں گے، اور دیگر مطلب یہ کہ عقائد باطلہ کا ایک معاملہ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو بلا ضرورت روکنا چاہیے۔ اچھا، آخری بات یہ ہے اس میں کہ مسجد ہمارے عرف میں ہم عوام سمجھتی ہے کہ جو پوری چار دیواری یہ مسجد ہے، لیکن وہ مسجد نہیں ہوتی، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سجدہ گاہ یہ مسجد ہے، اور ایک ہوتا ہے مسجد کے دیوار کے اندر ہی لیکن مسجد کی ضرورت کی جگہیں جہاں سجدہ نہیں کرتے، جیسے استنجا خانہ ہے، وضو خانہ ہے، جوتے رکھنے کی جگہ ہے، اسٹور روم ہے، ان کو فنائے مسجد کہتے ہیں۔ کرسچن جو ہے مسجد کے احکام علیحدہ ہوتے ہیں، فنائے مسجد میں وہ بالکل آ سکتا ہے، جیسے کہ بعض اوقات واش روم وغیرہ صاف کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، تو اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ بہن
نے پوچھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ باہر ملک میں جاب کرتے ہیں، تو کیا میں ان کے پیٹھ پیچھے فیملی میں سے ہی، فیملی فرینڈز میں سے جن میں میل بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں، ان کو اپنے گھر پر بلا سکتی ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، شوہر آپ کے یہاں ہوتے، باہر ہوتے، شوہر کی اجازت سے بلاتی یا اجازت سے نہ بلاتی، بہرحال نامحرم کو تو آپ گھر میں نہیں بلا سکتی۔ یعنی گھر میں بلانے کا مطلب بے پردہ ان کے سامنے آنا۔ ویسے تو آتے ہیں گھر میں، آپ لیڈیز سائڈ پر ہیں اور مرد جو ہیں وہ ڈرائنگ روم وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ گیٹ ٹوگیدر ہے، صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹے ہو رہے ہیں، اپنے ماضی کے واقعات یاد کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو اگر شوہر موجود ہو کر پرمیشن بھی دے تب بھی شرعاً جائز نہیں عورت کے لیے، کہ چاہے شادی شدہ نہ بھی ہوتی تب بھی نامحرم سے اس طرح کا میل جول صحیح نہیں ہے۔ اور شادی کے بعد تو معاملہ اور زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ اگر وہ پکچرز وغیرہ کوئی کھینچ لی جائیں، بعض اوقات اس زاویے سے پکچر لی جاتی ہے کہ خواہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ شوہر تک پہنچے تو وہ اس کے دل میں آئے گا میں کمانے کے لیے باہر بیٹھا ہوں، یہ وہاں پہ معاذ اللہ رنگ رلیاں منا رہی ہے، کوئی بھی اس کے ذہن میں وسوسہ شیطان ڈال سکتا ہے۔ اور ویسے بھی مرد جو ہے وہ چاہے 50 عورتوں کو خود دیکھ لے، لیکن بیوی کی طرف اگر ایک مرد دیکھ لے اور بیوی کی مسکراہٹ نظر آ جائے تو اس کے دل میں فوراً بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ یہ تو کوئی یہ غلط کیریکٹر کی عورت ہے۔ تو یہ بھی آپ کے گھر کے خرابی کے لیے بہت زیادہ خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے کہ اس سے دل میں بدگمانیاں پیدا ہوں تو آپ کے گھر خراب ہوگا۔ تو آپ مردوں کو بالکل نہ بلائیں، اپنی سہیلیوں کو بلائیں، کزنز آپ کی فیمیل کزنز ہیں ان کو آپ بلائیں، بالکل آپ بیٹھیں باتیں کریں، اور بہتر یہ ہے کہ ہر اس طرح کی گیدرنگ سے پہلے اپنے شوہر سے پرمیشن لے لیں۔ اس سے اچھا اعتماد قائم ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ بڑھتا ہے کہ بھئی میں اگر آپ اجازت دیں تو کچھ سہیلیوں کو بلا لوں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں تو چلیں دعوت ہو جائے گی، وہ کہیں چلو یس، یہ ساس بھی ساتھ ہیں تو چلو، لیکن شوہر کی پرمیشن سے تو اس سے بہت اچھا ایک اثر مرتب ہوتا ہے۔ لیکن میل سے تو آپ بالکل اجتناب کریں، خواہ اپنے گھر کو خراب کرنے کی ایک کوشش ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوست بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے تو ایک میرے دوست نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور آپ کو لوگ پتھر مارنے لگے، اگر اس وقت آپ سی بھی کر دیتے تو معاذ اللہ آپ کی، اس نے تو معاذ اللہ نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ آپ کی نبوت چلی جاتی، یہ آپ کے لیے ایک امتحان تھا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں نبی کریم اگر آہ بھی فرما دیتے، سی بھی فرما دیتے، اس سے نبوت کے زوال کا کیا تعلق؟ یہ ہمیشہ عقیدہ یاد رکھیے کہ نبوت کا زوال کبھی نہیں ہوگا، ولایت کا زوال ہو سکتا ہے۔ زوال کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت دے اور واپس چھین لے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن نبی کو نبوت دے تو کبھی بھی نبوت زائل نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے۔ اگر کوئی ضعیف روایتوں میں آپ نے یوں کہا پڑھا کہ جی کسی نبی کا سر کو چیرا جانے لگا اور انہوں نے سی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سی بھی کی تو نبوت کی فہرست سے نام خارج کر دوں گا، یہ اس قسم کی روایات مطلب یہ کہ وہ ایک اللہ اور اس کے اگر ثابت بھی ہو جائیں تو اللہ اس کے نبی کا ایک معاملہ تو ہے، لیکن مسلمہ اصول یہی ہے کہ کبھی سلب نبوت نہیں ہوگا۔ اس لیے اس شخص کا یہ حکمن کہنا، ایک بالکل شورٹی کے ساتھ کہنا کہ اگر سی ہو جاتی تو نبوت زائل ہو جاتی، اس کا مطلب ہے کہ جو کہ اسلامی بنیادی عقیدہ ہے اس کے خلاف اس کا عقیدہ ذہن میں ہے، اور بغیر کسی دلیل کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب کیا۔ لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کو فوراً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کروائیں، بلکہ جتنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ غلط بات سن کر آپ سب خاموش رہ کے اس کو تائید کی احتیاطاً آپ بھی کریں۔ اور اس قسم کی میں آپ کو مشورہ دوں گا، جب دین کی ABC نہ آتی ہو تو دینی معاملات کے اندر اپنے رائے کا اظہار نہ کریں۔ آپ دنیاوی طور پہ کر لیں، سیاست آپ کو نہیں آتی تب بھی آپ اس میں رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، کر لیں، لیکن دینی معاملات میں اگر آپ نے پہلے دین کو نہیں سیکھا، اگر ذرا بھی غلط جملہ نکل گیا تو آپ کی جہالت، لا علمی، کم علمی، یہ بروز قیامت جہنم میں جانے کے لیے عذر نہیں بن سکتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو جواب غالباً یہ ہوگا کہ جب پتہ نہیں تھا تو پھر کیوں اس معاملے میں انوالو ہوئے؟ اگر تو دین کے معاملے میں سب کچھ کہنا اپنی طرف سے جائز ہوتا تو پھر قرآن کی حاجت کیا تھی؟ حدیث کی حاجت کیا تھی؟ کیوں ان کے اندر لیمیٹیشنز قائم کی گئیں، قیودات بیان کی گئیں، شرائط، کنڈیشنز لگائی گئیں، ان میں احکام بیان کیے گئے؟ اس لیے کہ اس کے مطابق ہمیں ڈھلنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق دین کو جس طرح چاہیں کسی بھی چیز کو دین میں داخل کریں، اس کا نام دین رکھ دیں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آئندہ اس طرح کی آپ لوگ گفتگو سے اجتناب کریں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ جو انہوں نے پوچھا کہ عدت کب سے ہوگی؟ دیکھیں جیسے لفظ طلاق زبان سے نکلتا ہے اور طلاق واقع ہو جاتی ہے تو عدت سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب اگر عورت حاملہ ہوتی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عدت چلے گی۔
اب فرض کر لیں 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوگا تو 9 مہینے عدت چلے گی، اور فرض کر لیں پہلے ہی وہ پیگنٹ تھیں اور 3 دن رہ گئے تھے طلاق دے دی تو 3 دن بعد بچہ پیدا ہوگا، عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی بہن حاملہ نہیں ہے تو پھر یہ دیکھیں گے انہیں باقاعدہ حیض آتا ہے، یعنی ان کا حیض بند تو نہیں ہو گیا۔ ایک تو ہوتے ہیں کہ 9 سال سے پہلے حیض نہیں آئے گا، اور 55 سال کے بعد ایسی عورت عائسہ کہلاتی ہے، حیض نہیں آتا۔ لیکن فرض کر لیں کہ ریڈ بلڈ آئے گا تو وہ حیض ہی کہلائے گا، یا جس رنگ کا پہلے آتا تھا اس رنگ کا 55 سال کے بعد بھی آئے گا تو حیض ہی ہوگا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ رنگ بدل گیا، سرخ رنگ کا نہیں ہے یا آنا ہی بند ہو گیا تو اس کو عائسہ کہتے ہیں۔ جن کے اس طرح حیض نہیں آتے وہ 3 مہینے عدت کریں گے، اور جن کے باقاعدہ حیض آتا ہے وہ 3 حیض تک ان کی عدت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے جو پہلے طلاق دی تھی اس کے بعد 3 حیض گزر گئے تو پھر آپ کی ان بہن کی عدت پوری ہو گئی۔ اگر حاملہ تھیں اور بچہ پیدا ہو گیا تو آپ کی وہ ایکس وائف کی جو ہے وہ عدت پوری کہلائے گی۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی کسی عام بندے کو خواب میں اپنا دیدار کرا سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل کرا سکتا ہے، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ عام لوگوں کو دیدار نہیں ہوتا، خواص کو ہوتا ہے، لیکن ہزاروں پردوں میں رہ کے اللہ تعالیٰ کرا سکتا ہے۔ لیکن عام آدمی کو دیدار ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی خواب میں یوں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں تو واقعی خدا ہوں، وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شیطان کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے۔ ہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تو سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بچی کہتی ہے کہ کیا ہمیں صدقہ کسی کو دیتے ہوئے بتانا ہوگا یہ صدقہ ہے؟ نہیں بیٹا، بتانے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ زکوٰۃ کے اندر بھی بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں اور زبان سے آپ عیدی، تحفہ، گفٹ کہہ کر دے سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات سامنے والے کی عزت نفس ایسی ہوتی ہے کہ وہ صدقہ، خیرات یا زکوٰۃ وصول نہیں کرنا چاہتا، اس کو وہ پسند نہیں کرتا، تو وہ گفٹ آپ کا لے لے گا تو گفٹ کہہ کر آپ بالکل دے سکتے ہیں۔ یہ بچی نے پوچھا کہ جو مغرب کے بعد 6 رکعت ہم پڑھتے ہیں نوافل، جن کو اوابین کے نوافل کہلاتے ہیں، کیا یہ مغرب کی پوری نماز پڑھنے کے بعد پڑھی جائیں گی؟ دیکھیں علماء نے فرمایا کہ آپ مغرب کے 3 فرض پڑھیں، اس کے بعد جب 2 سنت پڑھیں تو اس میں اوابین کی نیت بھی شامل کر لیں، پھر 2 نفل پڑھیں اس میں بھی شامل کر لیں، تو 4 تو اسی میں ہو جائیں گی، اور 2 علیحدہ پڑھ لیں تو 6 آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اور چاہیں تو پہلے آپ پوری مغرب پڑھ لیں، اس کے بعد 6 الگ نوافل پڑھ لیں، وہ بھی آپ کو اجازت ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ میرا نکاح ہو گیا ہے لیکن میرے والدین نے منع کیا ہوا ہے کہ میرے ہسبینڈ سے آپ بات نہیں کریں گے، یعنی اپنے ہسبینڈ سے تم بات نہیں کرو گی، اب وہ بات کرنا چاہتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طرح والدین کو روکنا بالکل ناجائز ہے۔ والدین اگر سن رہے ہوں تو ناراض نہ ہوں، نکاح ہو چکا ہے، شوہر جیسی نکاح ہو جاتا ہے شوہر کا حق شامل ہو گیا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ ان کو روک رہے ہیں تو آپ شوہر کا حق سلب کر رہے ہیں۔ کس لیے روک رہے ہیں؟ کرنے دے باتیں ان کو، رخصتی سے پہلے وہ میاں بیوی ہیں، وہ میاں بیوی والی باتیں بھی کر سکتے ہیں، اپنے جذبات، اپنی فیلنگ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کا روکنا بالکل بیجا ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن بیچاروں کو شریعت بالکل پتہ نہیں ہوتی، لیکن وہ تقوی کا ایک برقع اوڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں ہم بہت بڑے متقی ہیں، حالانکہ تقوی کا تعلق شریعت پر چلنے سے ہے، شریعت کی مخالفت کرنے سے نہیں ہے۔ جو شریعت کی مخالفت کر رہا ہو وہ صاحب تقوی نہیں ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں ہم صاحب تقوی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر صرف منگنی ہوئی ہوتی، نکاح نہ ہوا ہوتا، پھر تو ہم بھی منع کرتے کہ ابھی اجنبی ہیں۔ بعض لوگ تو اپنے بچوں کو اس وقت بھی گفتگو کرنے دیتے ہیں، اور کتنے ایسے میرے پاس کیسز آئے کہ منگنی ہو گئی اور پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، تلخی بڑھی تو شادی کینسل ہو گئی، تو وہ تو بالکل ویسے ہی منع ہے۔ لیکن نکاح کے بعد وہ میاں بیوی ہیں، اب ماں باپ کا روکنا بالکل بیجا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں اگر میں گناہ گار ہوں نہ بھی کہوں تو بیجا نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ایسے کوئی والدین مجھے سن رہے ہیں تو وہ بچی کو پہلے کچھ لیمیٹیشنز دے دیں کہ بیٹا اتنی دیر بات کرنی ہے بس زیادہ نہیں کرنا۔ اس طرح لڑکے والے بچے کو کریں کہ چلو زیادہ وہ نہ کریں، وہ بھی کسی صحیح مصلحت کی بنا پر، ورنہ شریعت بالکل منع نہیں کرتی۔ نکاح کے بعد تو ان کا آپس میں جسمانی تعلق قائم کرنا جائز ہو گیا، چاہے جائے کہ باتیں کرنا، تو ان چیزوں کا ذرا توجہ رکھیے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا یہ آفیئر کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کیسے دی ہے، اور اسلام میں دعوت دینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے دعوت دینے میں اور ہمارے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوگا، وہ اسٹریٹ فارورڈ اللہ تعالیٰ کی دعوت دے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں کو سامنے بٹھا کے کفار کے سردار اسٹرکٹلی اور اسٹریٹ بالکل بیان فرمایا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، جو تم بتوں کو پوچھتے ہو یہ غلط، ان کو چھوڑ دو اور آخرت کا عقیدہ رکھو، اسٹریٹ فارورڈ۔
تو اس پہ ان کو وہ سیخ پا ہوئے ایک الگ مسئلہ. اس طرح سرکار میلوں میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر دعوت دیا کرتے تھے اور یہی ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو نبیوں کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اسلام کی کھل کر دعوت دیتے ہیں، پھر جب وہ اسلام میں کوئی داخل ہو جائے تو پھر وہ حکمت کو اختیار ضرور کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ پھر بھی وہ کسی کو سمجھاتے ہوئے کوئی حکم شرع کو چھپا لیں گے، نہیں، پھر وہ حکمت کے ساتھ اس کو بیان فرماتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہتا تو سارے احکام ایک ساتھ نازل فرماتا، لیکن اس نے ضرورتاً مصلحتاً لوگوں کی طبیعت اور کیفیات کے اعتبار سے کرم نوازی فرمائی اور آہستہ آہستہ بتدریج احکام کو نازل فرمایا. شراب پہلے بھی غلط تھی اور گندی تھی، لیکن شروع اسلام میں اس کی اجازت تھی، بعد میں منع کیا گیا. تو کیا معاذ اللہ پہلے اللہ تعالیٰ راضی تھا؟ نہیں، یہ ایک حکمت تھی کہ ایک خاص وقت میں اس کا حکم نازل کیا گیا. تو یہ نبیوں کا تو یہ معاملہ ہے. ہمارا ضرور یہ معاملہ ہے، ذرا توجہ رکھیے گا کہ جب آپ تبلیغ دین کرتے ہیں تو کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، کس چیز کی؟ تو اعمال جو ہوتے ہیں جو جواز کی طرف آتے ہیں وہ فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب اور مباح. اور اس طرف جو ہوتا ہے وہ حرام، مکروہ تحریمی، اساءت، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا. اب سب سے پہلے تو ہمیں ان کی تعریفات معلوم ہونی چاہیے. سیکنڈ یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کون سا عمل اس میں آتا ہے، کون سا اس میں آتا ہے، کہاں دیکھنا فرض، کہاں دیکھنا حرام، کہاں بولنا فرض، کہاں بولنا حرام، کہاں چھونا فرض، کہاں چھونا حرام، یہ سب معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ فرض میں، واجب میں سختی درکار ہوتی ہے، چاہے وہ بیوی ہو سامنے، بچے ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہو. ہاں اگر ماں باپ وغیرہ ہیں، بڑے ہیں تو ذرا نرمی سے کہیں گے، لیکن اوائڈ کرنے کی حاجت نہیں ہے. اسی طرح اس کے جسٹ اپوزٹ حرام اور مکروہ تحریمی، فرض کا واجب حرام اور فرض کا ترک حرام اور واجب کا ترک مکروہ تحریمی ہوتا ہے. اس میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، بہت سختی درکار ہے اس کے اندر. پھر ادھر سنت موقدہ اور اس کے جانب مخالف اساءت، اس میں ان کے مقابلے میں تھوڑی سی نرمی، لیکن اوائڈ کرنے والی چیز اس میں بھی نہیں ہے. اس کے بعد جو نیچے ہوتا ہے یہاں پر سنت غیر موقدہ اور مستحب اور اس کے جسٹ اپوزٹ مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا، اس میں صرف نرمی درکار ہے، اس میں سختی درکار نہیں. نہ باپ سختی کر سکتا ہے، نہ ماں کرے، نہ پیر صاحب کر سکتا ہے سختی، نہ کوئی عالم دین کر سکتا ہے. اس میں شریعت نے سختی نہیں کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ مستحب کے ترک پہ باپ کو مارتے دیکھا ہے اور فرض کے ترک پہ ابا جان کو شعور ہی نہیں ہے کہ بچے نے فرض ترک کر لیا ہے. تو یہ چیز بھی سیکھنی ہوگی کہ جہاں شریعت نے سخت حکم رکھا ہے وہاں سختی کے ساتھ تبلیغ، جہاں نرم رکھا ہے وہاں نرمی کے ساتھ.